غزوہ بدر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسلمان کفار مکہ کے مظالم سے تنگ آ کر ہجرت کر کے مدینہ منورہ میں امن و سکون کی زندگی بسر کرنے لگے۔ کفار مکہ کو یہ بات گوارا نہ تھی کہ مسلمان امن سے رہیں، جیسے کہ آج فرعون ہمارے نبی کی شان میں گستاخانہ واقع بنا رہا ہے۔ لہٰذا انہوں نے مسلمانوں کو تنگ کرنے کے لیے مختلف سازشوں سے کام لیا۔ اس دوران اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جہاد کی اجازت دے دی۔ سنو مسلمانوں، جہاد کی اجازت دے دی اور 17 رمضان المبارک 2 ہجری کو بدر کا معرکہ مقام بدر میں پیش آیا۔ سبحان اللہ۔ کفار مکہ اسلام کے سب سے بڑے دشمن تھے۔ انہوں نے مسلمانوں کو ظلم و ستم کا نشانہ بنایا۔ جب مسلمان ہجرت کر کے مدینہ منورہ چلے گئے تو کفار مکہ مدینہ منورہ میں مسلمانوں کو خوش نہیں دیکھ سکتے تھے۔ کفار مکہ کی معیشت کا انحصار تجارت پر تھا۔ کفار مکہ کو خطرہ لاحق ہو گیا کہ اگر مسلمان طاقت میں آ گئے تو وہ ان کی تجارت کو نقصان پہنچائیں گے۔ آپ کہتے ہو نا کہ ایک چیز ہم ان کی نہیں استعمال کریں گے، فرانس کی پروڈکٹ ہم نہیں استعمال کریں گے، ان کو کیا نقصان ہوگا؟ سنو، یہ سنو کہ وہ کافر کیا کہتے ہیں، یہ بھی کافر تھے ہیں اور وہ بھی کافر تھے، تو ان کو ڈر تھا کہ وہ اگر ہماری یہ تجارت کو نقصان پہنچائیں گے تو ہمیں تو بہت نقصان ہو جائے گا۔ تجارت سے بہت نقصان ہو جاتا ہے، آپ چیزیں ان کی نہ خریدو گے، ان کی تجارت نہیں ہوگی تو ان کو بہت نقصان ہوگا۔ کفار مکہ کے ایک سردار نے مدینہ منورہ کے قریب ایک چراگاہ پر حملہ کر کے مسلمانوں کے مویشی پکڑ لیے۔ غزوہ بدر کی فوری وجہ ابو سفیان کا تجارتی قافلہ بنا، جو شام سے ملک شام کہتے ہیں، ملک شام سے مال کی تجارت کے ساتھ لوٹ رہا تھا۔ جب یہ قافلہ مدینہ منورہ کے قریب پہنچا تو ابو سفیان کو خوف ہوا کہ کہیں مسلمان قافلے کو لوٹ نہ لیں، اس لیے اس نے مدد کے لیے مکہ پیغام بھیجا۔ اس پر 1000 کا لشکر مدینہ منورہ کی طرف مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے روانہ ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کفار مکہ کے لشکر کی آمد کی خبر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کفار کا راستہ روکنے کے لیے بدر کی طرف روانہ ہوئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 313 مجاہدین تھے، جن میں سے 82 مجاہدین اور باقی انصاری تھے۔ اسلامی لشکر کے پاس لڑنے کے لیے پورے ہتھیار نہیں تھے۔ مسلمانوں کے پاس کل 6 تلواریں تھیں، سواری کے لیے 70 اونٹ اور 2 گھوڑے تھے۔ اس کے مقابلے میں کفار کا لشکر 1000 افراد پر مشتمل تھا۔ ان کے پاس 100 گھوڑے، 600 سے زائد 6 سوار ہیں اور سینکڑوں اونٹ تھے۔ کفار اور مسلمان کے لشکر بدر کے مقام پر آمنے سامنے ہوئے۔ لڑائی سے ایک رات پہلے اللہ تعالیٰ نے موسلا دھار بارش برسائی، جس سے مجاہدین تازہ دم ہو گئے۔
اس رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے کامیابی کی دعائیں کرتے رہے۔ 17 رمضان المبارک 2 ہجری کو لڑائی کی ابتدا ہوئی۔ کفار کی جانب سے عتبہ، اس کا بھائی شیبہ اور اس کا بیٹا والد بن عتبہ مسلمانوں سے لڑنے کے لیے نکلے۔ مسلمانوں کی جانب سے حضرت علی، حضرت حمزہ اور حضرت عبید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا مقابلہ کرنے کے لیے نکلے اور جلد ہی ان 3 کافروں کو قتل کر دیا۔ اس کے بعد عام جنگ شروع ہو گئی۔ مسلمانوں نے بڑی بہادری کا مظاہرہ کیا۔ بالآخر مسلمانوں کو کامیابی ملی۔ اس جنگ میں فرشتوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی غیبی مدد کی۔ ابو جہل جو کافر کے لشکر کی قیادت کر رہا تھا، وہ دونوں عمر مجاہد و معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ قتل ہوا۔ اس لڑائی میں 70 کافر مارے گئے، جن میں ان کے بڑے بڑے سردار بھی تھے۔ کافر کے 70 آدمی قیدی بنے۔ اس لڑائی میں 14 مسلمان شہید ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے قیدیوں کے ساتھ عمدہ برتاؤ کیا۔ ان میں سے بعض کو احساس کے طور پر چھوڑ دیا۔ جو باقی بچے تھے ان کے متعلق یہ طے ہوا کہ وہ فدیہ دے کر آزادی حاصل کر لیں، اور جو فدیہ نہیں دے سکتے وہ 10 مسلمان بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دیں اور آزادی حاصل کر لیں۔ تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، تمام مسلمانوں تک پہنچائیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ ہمارا ساتھ دیتے ہیں۔ ہماری ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب اور کمنٹ میں ہمیں بتا دیا کریں آپ کو ویڈیو کیسی لگی۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیا کریں۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو